السلام علیکم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ نیو اور تازہ خبروں کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تازہ خبروں کے ساتھ پاکستان خوشحال بنانے کے لیے اعلیٰ قیادت متحد ہو گئی۔ جو زرداری ہیں وہ صدر ہی رہیں گے۔ فیلڈ مارشل کی کوئی سیاسی عزم نہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ میڈیا کے بعض حلقوں میں زیر گردش خبروں میں صداقت نہیں ہے اور یہ خبریں پھیلا کون رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے بغیر کسی کی اجازت کے یہ خبریں نہیں پھیل سکتی۔ صدر زرداری، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وہ خود تینوں کے درمیان تعلقات باہمی احترام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ان کے لیے ٹی چوک پر فلائی اوور بنے گا۔ 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی خریداری کے لیے پہلا ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ کاروباری برادری فائنانس ایکٹ ٹیکس ترامیم پر شدید تحفظات کر رہی ہے۔ امریکہ نے جنگی ڈرون میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے جارحانہ حکمت عملی اپنا لی ہے۔ چینی مزید مہنگی، فی کلو چینی ڈبل سینچری مکمل کر لی۔ فیلڈ مارشل کے مجوزہ 2 سرکاری دورہ سری لنکا اور انڈونیشیا بھارت کو کھٹکنے لگا۔ بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ عاصم منیر فیلڈ مارشل جو ہیں وہ انڈونیشیا اور باقی انڈونیشیا اور سری لنکا کا دورہ کیوں کر رہے ہیں۔ بھارتی سیاسی قیادت کو جنگ بندی ہضم نہیں ہو رہی۔ ہمارے جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں عارضی سیز فائر ہے، کبھی کہتے ہیں ٹریلر تھا، اصل فلم چلنا باقی ہے، اور ابھی انڈیا بھارت کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی جو لاش ہے اس کے بارے میں بھی مزید ڈیٹیلز سامنے آ چکی ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 ماہ ان کی جو لاش ہے وہ بالکل پرانی تھی، جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے 7 سال سے وہ اکیلی رہ رہی تھیں۔ مالک مکان کے کیس کرنے پر بیلف نے تالا توڑا تھا، اس کا حکم دیا تھا، پھر پولیس بھی وہاں پہ پہنچ گئی تھی اور ان کے جو نچلے جو جسم کا حصہ ہے اس کا جو گوشت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ تو اسی طرح سے ایک اور خوبرو اداکارہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کا دردناک انجام سماجی رشتوں، تفتیشی نظام پر کئی سوالات چھوڑ گیا ہے۔ انڈین پراکسیز اور دہشت گردی میں ملوث معاملہ دنیا میں ہر فورم پر اٹھا رہے ہیں۔ جو ہمارا دفتر خارجہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کی جو پراکسیز ہیں دہشت گردی میں ملوث پائی جا رہی ہیں، اور اس معاملے کو دفتر خارجہ پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے وہ بہت زبردست طریقے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ ثانیہ سوات کی جو انکوائری ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور KPK کے 14 افسر ذمہ دار قرار پائے ہیں۔ فرنٹیئر جو کانسٹیبلری ہے خیبر پختونخوا کی جو تنظیم ہے ان کی تنظیم نو کر لی گئی ہے، اس کی تیاری کو بھرپور طریقے سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ امارات سے خوشخبری آ رہی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ امارات نے اب دوبارہ سے پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ محسن نقوی نے اپنے ہم منصب سے ملاقات کے دوران AI کا جو استعمال ہے اس کو کہا ہے کہ وہ مثبت رہے گا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی اور اس کی آمادگی کے لیے محسن نقوی نے حامی بھر لی ہے۔ ٹیکس فراڈ میں گرفتاری اور بینکوں کے ذریعے جرمانہ مؤخر کیا جائے، چیمبر آف کامرس نے یہ بات کہی ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی گزشتہ 6 ماہ میں قابل تشویش مالی کارکردگی، بڑھتے نقصانات کا رجحان، IMF کی شرائط کے تحت SOEs رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ گردشی جو قرضہ ہے وہ 49 خرب، توانائی شعبے کا حصہ 24 خرب رہا، اور OGDCL، فیصل آباد الیکٹرک اور PPL منافع بخش اداروں میں سر فہرست۔ وزارت خزانہ نے یہ بات بتائی ہے۔
اور اسی طرح سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ان کے کوئی کیسز جو ہے نہیں لگ رہے اور جو ہے زیادہ تر ججز جو ہے کمرہ عدالت سے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. تاریخ پہ تاریخ بڑھتی جا رہی ہے. کچھ ججز چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں اور علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ان کو بھی عمران خان سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا. اور یہ بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. ان کے بیٹے پاکستان ان کی آمد ہوگی اور اسی طرح سے باقی دوسرے بھی جو صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے ان کے بیٹے جو قاسم اور سلیمان ہیں وہ کوئی عام آدمی اور لڑکے بچے نہیں ہیں کہ ان کو آپ اٹھا کر جیلوں میں بند کر لیا جائے گا. اور اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کا وعدہ کیا ہے اور عمران خان کو رہا کرنا ہوگا. یہ سب سے ابھی کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ جو ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہ ٹوسٹ پہ ٹوسٹ ٹرن کرنے اور جو ہے اپنی موقف سے پلٹنے میں عمران خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اور اب وہ عمران خان کو رہا کرا کے ہی رہیں گے. اور اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ. اسی طرح سے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. بہت زیادہ آندھی طوفان کے ساتھ بارشیں اور سیلاب کی صورتحال جو ہے شہریوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن کچھ پاکستان کے بیشتر علاقے ابھی بھی گرمی کی تھپیڑوں کی بہت زد میں ہیں. اور اسی طرح سے محکمہ موسمیات نے بھی پاکستان کے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے. اور اسی طرح پاکستانی عوام کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں کیونکہ جب بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں فصلوں کو کھڑی فصلوں کو جو کہ وہ ان کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. لیکن جو نارمل جو کہ طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ جو رحمت والی بارش برسائے گا تو وہ پاکستانیوں کے جو کسان ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے جو پچھلے دنوں جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ صدارت کے بھی امیدوار دکھائی دے رہے ہیں جو کہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کا پاکستان کی جو فوج ہے اس کے سربراہ ہیں اور ISPR ہے اس کو زیادہ اس بارے میں معلومات ہے. لیکن پاکستان کی جو فوج ہے ان کی طرف سے کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی تردید یا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی کیونکہ آج کل جو ان کے نمائندے ہیں فیصل واڈا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کا کوئی بھی بیان ابھی تک سامنے اس کی مد میں نہیں آیا. تو جب تک فیصل واڈا کا انکار نہیں آ جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات میں کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو فیصل واڈا فوراً سے سامنے آ جاتے ہیں ٹی وی چینلز پہ ان کے بیان آتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو حقیقت کا معلوم ہوتا ہے. گوادر بندرگاہ جلد از جلد فعال کرنے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پاکستان روس کے درمیان پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے بھی تاریخی معاہدہ طے پا چکا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے اسٹریٹجک جو قیادت ہے جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے جو کہ ہماری جو ہے پاک فوج ہے وہ کس طرح سے پاکستان کو اور ترقی کی منازل کو طے کرواتی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے بہت ہی معاشی بدحالی کا شکار تھا. جب ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے مل کر پاکستان کو جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تو پاکستان اسی طرح سے اگر ترقی کرتا رہا. لیکن غریبوں کی بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بے شک ہماری دفاع ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ جو عوام ہے اس کی بھی پذیرائی حکومت کے لیے اور باقی اداروں کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ابھی تک کے لیے بس اتنی خبریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.